لاہور شہر جہاں اپنی تاریخ اور دلکشی کے اعتبار سے یکتا ہے، وہیں اپنے دامن میں مغل طرز تعمیر کو بھی سموئے ہوئے ہے۔ انہی ناقابل فراموش عمارات میں مغلیہ دور کی سب سے خوبصورت دنیا کی 5ویں بڑی بادشاہی مسجد بھی شامل ہے۔ دنیا بھر میں مختلف مذاہب کے پیروکاروں نے اپنی عبادت گاہیں حد عقیدت اور جذبے سے تعمیر کی اور ان کے لیے مخصوص طرز تعمیر ایجاد کیا جو ان کے مذاہب اور ثقافت کا آئینہ دار تھا، مگر ایک قدر ان سب میں مشترک رہی اور وہ ہے شان و شوکت۔ مسلمانوں نے بھی اپنی عبادت گاہوں میں جاہ و جلال کا اہتمام کیا۔ مساجد کے ڈیزائن میں وسعت اور بلندی رکھی، اونچی محرابیں، کشادہ در اور مدور گنبد بنائے۔ بادشاہی مسجد ان تمام مساجد میں اپنے شکوہ، وسعت اور شاہانہ طمطراق میں نمایاں مقام رکھتی ہے۔ اگر پاکستان کی ہیریٹیج کی امپورٹنس کے حوالے سے بات کی جائے تو وی آر سو بلیسڈ کہ ہم نے اتنا ڈائیورس اور اتنا ایک ملٹی اسٹائل جو آرکیٹیکچر ہیریٹیج جو ہے وہ انہیریٹ کیا ہے۔ ہمارے ایسٹس بہت زیادہ اسٹرانگ ہے، ہماری لیگیسی بہت زیادہ باؤنٹیفل اور بہت ڈائیورس۔ ہمارے پاس اتنی ورائٹی مونومنٹس کی ملتی ہے کہ جتنی شاید ہی دنیا کے کسی اور ملک، کسی اور خطے میں اتنا ڈائیورس قسم کا ہیریٹیج ہمیں دیکھنے کو ملے۔ تو اگر اس حوالے سے بات کی جائے تو شاید ہی کوئی ایسا ملک ہو جس میں ایک سائڈ پہ ہمیں ٹیمپلز مل رہے ہیں، دوسری سائڈ پہ ہمیں گردواراز مل رہے ہیں، ایک سائڈ پہ ہمیں مسجد بھی مل رہی ہے، دوسری سائڈ پہ ہمیں ٹامبس بھی مل رہے ہیں، ہمیں پیلسز بھی مل رہے ہیں، ہمیں فورٹس بھی مل رہے ہیں۔ تو پاکستان بہت ہی رچ ہے۔ تو بادشاہی مسجد کی اگر بات کی جائے، دیٹ واز بلڈ ڈیورنگ دی ٹائم پیریڈ آف اورنگزیب عالمگیر، اور اس نے اس کو بنوایا، تو یہ مغل آرکیٹیکچر کا کلائمیکس ہے۔ سنگ سرخ سے بنے 4 بلند میناروں اور سنگ مرمر سے تعمیر کردہ گنبدوں والی بادشاہی مسجد مذہبی جاہ و حشمت کے ساتھ استادہ ہے۔ اس کے میناروں سے گونجنے والی اذان دن میں 5 بار اللہ تعالیٰ کی بزرگی اور برتری کا اعلان کرتی ہے۔ بادشاہی مسجد کے سامنے دیکھیں تو سکھوں کے عہد کے بنے حضوری باغ اور اورنگزیب عالمگیر کا تعمیر کردہ عالمگیری دروازہ نظر آتا ہے جو شاہی قلعے کی پہچان ہے۔ بادشاہی مسجد کی تعمیر مغل بادشاہ اورنگزیب عالمگیر نے 1671 میں شروع کرائی، جو 2 سال کے عرصے میں مکمل ہوئی۔ فن تعمیر کے اس نادر نمونہ کی تعمیر اورنگزیب عالمگیر کے دودھ شریک بھائی مظفر حسین فدائی خان کوکا کی نگرانی میں پائے تکمیل کو پہنچی۔ مغل جو ہیں وہ پاکستان کی ہسٹری کا ایک شاندار چیپٹر ہے، اور ان کی جو عمارتیں ہیں وہ ایک بڑا اچھا ذریعہ ہے ان کی ساری سوشل لائف کو جاننے کے لیے۔ بادشاہی مسجد ہمیں وہ سارے کی ساری چیزیں ہمیں بتاتی ہے، دکھاتی ہے، اس کے اندر موجود ہیں جو کہ ایک مسجد کا نارمل حصہ ہوتی ہیں۔ آج بھی جب ہم مسجد بنائیں گے تو بادشاہی مسجد کے تحت ہی کوئی نہ کچھ ملتے ہوں گے۔ تو اگر ہم مسجد کی ڈیولپمنٹ کو جاننا ہے کہ پاکستان میں مسجد کی تعمیر جو ہوئی وہ کتنے فیزز سے گزری ہے، تو اس میں جب آپ ٹاپ پہ آئیں گے تو پھر ٹاپ کیٹیگری میں آپ کو بادشاہی مسجد ملے گی، اور اسی لیے اس کا یہ سٹیٹس بھی رائل سٹیٹس ہے،
اور اس کو نام بھی اس لیے دیا گیا کیونکہ یہ ایک شاہی فرمان کے بعد یہ بنائی گئی تھی، اور وہ فرمان اس کی اسکرین پہ لکھا ہوا جب آپ انٹر ہوتے ہیں 22 سیڑھیاں چڑھ کے جب اوپر جاتے ہیں۔ سیاحتی اعتبار سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو پاکستان میں مختلف قسم کے ٹورزم جو ہے وہ ڈیولپ ہو سکتے ہیں، جن میں سے جس کی ہم بات کرتے ہیں وہ آرکیولوجیکل ٹورزم ہے، اور آرکیولوجیکل ٹورزم میں بھی ہم اسپیسیفائی کر رہے ہیں کہ مغل ہیریٹیج کا ٹورزم ہے، اس میں پھر بہت ساری بلڈنگز ہیں۔ جیسے انڈیا میں اگر آپ کسی چیز کی دیکھتے ہیں تو انڈیا میں مغلوں کا جو مونومنٹ ہے وہ تاج محل گنا جاتا ہے، تو اس کا اگر کاؤنٹر پارٹ آپ نے دیکھنا ہے تو وہ پھر آپ کو پاکستان میں بادشاہ مسجد کے طور پہ ملے گا۔ مسجد کے صدر دروازے میں داخل ہونے سے پہلے 22 سیڑھیاں چڑھنا پڑتی ہیں۔ بوقت تعمیر ان سیڑھیوں میں سنگ ابری استعمال ہوا تھا، مگر بعد ازاں دوران مرمت سنگ سرخ لگا دیا گیا۔ سیڑھیوں کے اطراف میں علامہ اقبال اور سر سکندر حیات کے مزار ہیں۔ 22 سیڑھیاں چڑھ کر مسجد کا صدر دروازہ آتا ہے۔ دروازہ اپنی شان و شوکت اور رفت کی وجہ سے بے مثل و بے مثال ہے۔ محراب کی پیشانی پر کلمہ طیبہ کندہ ہے، جبکہ نیچے شہنشاہ اورنگزیب اور محتمم تعمیر فدائی خان کوکا کے نام ہیں۔ مسجد کی ڈیوڑی سے گزر کر وسیع صحن نظر آتا ہے جو تقریباً مربع شکل میں ہے۔ وضو خانہ صدر دروازے کے دائیں بائیں جانب حجروں کے اوپر ہے۔ صحن کے وسط میں مربع شکل کا حوض ہے جس کا ہر ضلع 50 فٹ ہے۔ حوض سے گزر کر مسجد کی عمارت شروع ہوتی ہے جسے درگاہ بھی کہتے ہیں۔ یہ بلند محرابوں اور 3 سفید گنبدوں پر مشتمل ہے۔ گنبدوں کے سنہری کلش سورج کی روشنی کو منعکس کرتے ہیں اور دیکھنے والوں کی آنکھیں خیرہ ہو جاتی ہیں۔ مغل کے اگر طرز تعمیر کا ہم ڈیٹیل میں مطالعہ کریں، یعنی شروع ہو جائیں ہم بابر سے یا ہمایوں سے یا اکبر سے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ بابر تو 3-4 سال رہا، اس نے آرکیٹیکچر میں اتنی کنٹریبیوشن نہیں کی۔ آگرہ میں ایک باغ بنایا جسے آرام باغ کہا جاتا ہے۔ پھر جب اس کا بیٹا ہمایوں تخت نشین ہوا تو شیر شاہ سوری نے اس کی بغاوت کے خلاف بغاوت کر دی اور اس کو ملک چھوڑ کے جانا پڑا، ایران چلا گیا وہ۔ تو شاہ تماسپ جو اس وقت ایران کا بادشاہ تھا، اس نے ہمایوں کی بہت مدد کی۔ ہمایوں جب واپس آتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ نہ صرف وہ اپنے ساتھ ایک فوج ساتھ لاتا ہے، اور جہاں بھی اس نے کام کیا ہے، اپنے ساتھ وہ کاریگر اور آرٹسٹ اور میسنز اور اس طرح کے دوسرے جو فنون لطیفہ کے ماہر تھے وہ بھی اپنے ساتھ لے کے آتا ہے۔ خاص طور پر کیلیگرافی میں اور منییچر پینٹنگ میں عبدالصمد اور میر علی کا نام بہت مشہور ہے جو اس کے ساتھ آئے۔ تو یہ لوگ جب یہاں آئے، جن کا اصل وابستگی جو تھی وہ شاہ تماسپ کے دربار سے یا ایرانی دربار سے، تو وہی جو وہاں کی ٹریڈیشنز تھی وہ بھی ساتھ لائے۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو اس وقت آرکیٹیکچر کا آغاز ہوا ہمایوں کے فوراً بعد، اس میں ایرانی انفلوئنس بہت زیادہ ہے۔ مسجد کی چھت پر دلاویز نمونہ کاری کی گئی ہے۔ دیواروں پر رنگوں اور پتھروں سے نقاشی کی گئی ہے۔ سب سے بڑے درمیانی گنبد کے نیچے سنگ مرمر کا بنا ہوا منبر ہے جہاں سے خطیب اعلیٰ جمعہ اور عیدین کے خطبے پڑھتے ہیں۔ پوری دنیا سے سیاح اور غیر ملکی رہنما بھی شاہی مسجد کا نظارہ کرنے آتے رہتے ہیں۔ The architecture is just superb. I mean, I think it's as beautiful as the Taj Mahal. I've come to Pakistan because it's not a country that's traveled well by Americans. Our perceptions of Pakistan are so different than the reality. So you have so many layers of civilization here, and that's impressive. And I hope that in the future, more Americans will travel here. The mosque was beautiful, absolutely stunning, huge, historical, a highlight for Lahore.
We have loved Pakistan. I hope more and more people come to see for themselves what a beautiful country it is and how welcoming it is and how much there is to see and do. It really offers everything from north to south. Yeah, it's been absolutely comfortable. We haven't been concerned whatsoever at any point. And yeah, I hope to come back. मस्जिद के इस हिस्सा में मरमरी सिले इस्तेमाल की गई हैं। दीवारों पर मोटी सतरकारी है, अजारा संगे अबरी का है। ऐवान के मुंडेर पर किंगरे और कोनों पर संगे मरमर की शरफादार बुर्जियां हैं, जो मुगलों के तर्ज तामीर की निशानदेही करती हैं। हम जब बादशाही मॉस्क को एंटर करते हैं, सीढ़ियाँ चढ़ते हैं और वो इतना बड़ा सारा ऐवान नज़र आता है और हम यूजुअली अंदर चले जाते हैं सीधे वहाँ जूतियाँ उतार के। उसके लेफ्ट और राइट दोनों साइड पे आप देखिए तो सेंटर की जो पट्टी है डेडो जिसको हम कहते हैं, उस पर एक रेड स्टैंडस्टोन में ही कार्विंग है जो कि झालर की शेप में है। उसमें एक फूल लटक रहा है और एक बेल लटक रही है, एक आयरिस का एक लोटस फ्लावर जो है वो उल्टा हुआ है, एक कली है और एक फूल है। और वो झालर फॉर्मेशन जो है हमें मुगलों के दौर में मिलती है और ये स्पेसिफिकली हमें टर्किश आर्ट में मिलती है। फ्रेस्को पेंटिंग जितनी हमें ऐवान में मिलती है उसमें 3-4 मेजर एलिमेंट्स हैं। उसमें एक वाज मोटिव है जिसके अंदर ये एक पूरा गुलदस्ता फॉर्म में निकल रहा है, बल्कि एक जगह ऐसे है जहाँ तश्तरी है, उस पे फल हैं। अनार का फल हम सेंटर वाले को कह सकते हैं, साइडों में हम आम कह सकते हैं, नाशपाती भी कह सकते हैं, बट ज़्यादा चांसेस ये कि लोकल है तो ये आम होगा। और उसके ऊपर फिर एक वो पूरा गुलदस्ता सा निकल के आता है। ये फॉर्मेशन बहुत इंटरेस्टिंग है। इस फॉर्मेशन की 2 जगह से कनेक्शन मिलती है हमें। एक हमारे पास यहाँ लोकल इंडिजिनस फॉर्मेशन है पुरना कलासा की, एक फॉर्मेशन है सिंपल झाड़ और वो आर्चेज में बनी हुई है, फॉल्स आर्च हम उसे कह सकते हैं। फिर हमें जो एक मेन इंटरेस्टिंग मोटिव वहाँ नज़र आता है वो साइप्रस का है। साइप्रस इंडिजिनस इंडिया का नहीं है, ये इंडिया में बाबर के टाइम पर आया और यहाँ पर लगाया गया, फिर इनके गार्डन्स में भी वो मौजूद है। सिंबलिज्म में अगर हम बात करते हैं तो सूफी सिंबलिज्म सरू के दरख्त को अपराइट ह्यूमन कहती है। हम कोर्टयार्ड से गुजरकर जब मेन मस्जिद की बिल्डिंग में जाते हैं जहाँ पे आर्चेज हैं, तो उसकी भी जो साइडें हैं, जो दोनों तरफ दीवारें हैं बहुत चौड़ी, उन पर भी स्टको वर्क से यानी उभरा हुआ प्लास्टर वर्क से आर्चेज बनी हुई हैं, कार्टूशेस बने हुए हैं, सेक्शंस बने हुए हैं। कार्टूश हम उसके टर्म यूज़ करते हैं। ये कार्टूशेस ज्योमेट्रिकल शेप पे हैं। जो अंदर का हिस्सा है उसमें हमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन फूलों की इनिशियल साइड पे नहीं मिलती, बल्कि एक ही फूल उन्होंने सोसन का फूल जैसे है उसको वेराइटी मिली है, उसी की कली फॉर्म है और एक सीधा प्लांट की फॉर्मेशन है। उन कार्टूशेस के अंदर हमने ये प्लांट फॉर्मेशन देखते हैं और हर साइज फ़र्क है। ये कार्टूशेस ज्योमेट्री के ऊपर बेस्ड हैं। बादशाही मस्जिद के अंदर के जो गुंबद हैं उनके इंटरनल शेल के ऊपर, जैसे आपको पता है कि वो डबल डोम है, बाहर की डोम बहुत ऊंची फ़र्क है और नीचे से जो हमें सीलिंग नज़र आती है जिसको हम अंदर से डोम कहते हैं, उस पे एक जाल सा बना हुआ है जो कि सेंटर से शुरू होता है, विच इज़ यूजुअली द सनफ्लावर और वन शमसा की शक्ल में होता है और वहाँ से रेडिएटिंग लाइनें बाहर आती हैं। ऐवान के एंट्रेंस पे हमें 2 टाइप की जो काम नज़र आते हैं, एक तो फ्रेस्को में हमें नज़र आता है और एक हमें शुरू में रेड के ऊपर वाइट रंग की कंटिन्यूअस सी एक बेल नज़र आती है। ये कंटिन्यूअस जो फॉर्मेशन है जो कि इनले है मार्बल इन रेड सैंडस्टोन, इनले का फॉर्मेशन हम एग्जैक्ट तो नहीं बता सकते कि किस वक्त या कब आया, मगर पिएट्रा डूरा का जो आर्ट था जिसमें पत्थर के अंदर दूसरा पत्थर भरना था, ये इटालियन टर्म थी। मस्जिद के चारों कोनों में 4 निहायत बुलंद मीनार खड़े हैं जो जयपुरी संगे सुख से बने हैं। ये मीनार अपनी साख्त और बनावट के लिहाज से अगरचे सादा हैं, मगर मस्जिद की दिलकशी और जाहो जलाल में इजाफा करते हैं। मुमताज दानिश्वर और अदीब मुख्तार मसूद लिखते हैं, इस बरे सगीर में आलमगीरी मस्जिद के मीनारों के बाद जो पहला अहम मीनार मुकम्मल हुआ वो मीनारे करारदादे पाकिस्तान है। यूं तो मस्जिद और मीनार आमने सामने हैं, मगर इनके दरमियान ये जरा सी मसाफत जिसमें सिखों का गुरुद्वारा और फरंगियों का पड़ाव शामिल है 3 सदियों पर मुहित है। मुगलों की सल्तनत को ज़वाल आया तो मस्जिद की बेहुरमती के दिन भी आए।
یا مسلمانوں کا جب زوال ہوتا ہے، جیسے کہ دیکھتے ہیں ہم کہ اورنگزیب کی جب ڈیتھ ہوتی ہے تو اس کے جو بعد کا تقریباً 100 سال کا آپ عرصہ لے لیں، یا جب یہاں سکھ آنے شروع ہوئے تو اتنے زیادہ مطلب بعض ایسے حکمران میں تھے جو 2 دن حکمران رہے، جو 4 دن رہے، کوئی ہفتہ رہا، اس طرح کے بہت چینجز کوئکلی آئی چینجز. تو یہ ایک ویسا کیا کہتے ہیں طوائف الملوکی کا دورہ تھا. بادشاہی مسجد کا یہ ہوا کہ جب ان کی آپس میں جنگیں شروع ہوئیں، جتنے جانشین تھے اس کے رنجیت سنگھ کے، یعنی مسجد کے جو مینار تھے ان کی جو اوپر کی جو کیوسک تھیں ان کو ریموو کیا گیا اور وہاں توپیں نصب کر دی گئیں. اب ایک ان کا جانشین مسجد پہ قابض ہے اور دوسرا جانشین قلعے پہ قابض ہے، اور وہ دونوں ایک دوسرے پہ فائرنگ کر رہے ہیں، کوئی توپوں سے، کوئی بندوقوں سے، کوئی گولیوں سے. نقصان سارا مسجد کو ہوا یا قلعے کو ہوا، اور وہ نقصان کو کافی دیر تک وہ جوں کا توں ہی رہا. مسجد کو ایک استبل میں تبدیل کر دیا گیا، وہاں گھوڑے ہاتھی باندھنے شروع کر دیے. ادھر قلعے میں اپنی نوعیت کی بربادی شروع ہو گئی. تو ہم دیکھتے ہیں اس جو کشمکش تھی سکھوں کی آپس میں، اس نے مسلمانوں کی جو ہیریٹیج تھی اس کو بہت نقصان پہنچایا. انگریزوں کی حکومت میں بھی بادشاہی مسجد اور شاہی قلعہ کو فوجی چھاؤنی کے طور پر استعمال کیا گیا، لیکن مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی ناراضگی کے پیش نظر اسے پھر سے مسلمانوں کی عبادت گاہ بنا دیا گیا. وائسرائے ہند جان لارنس نے اسے پھر سے مسلمانوں کے حوالے کر دیا. 1939 میں سر سکندر حیات کی زیر نگرانی مسجد کی مرمت اور تزئین نو کا کام شروع ہوا. جب انگریز آئے ہیں تو جہاں دیگر عمارتیں ان کی توجہ کا مرکز بنی، مسجد وزیر خان جیسے تھی، اسی طرح سے بادشاہی مسجد بھی ان کی توجہ کا مرکز بنی، مگر اس کی حالت ایسی نہیں تھی کہ اس کو اس حالت میں مسلمانوں کے حوالے کیا جاتا. سب سے اہم مسئلہ فائنانسز کا تھا. انگریز کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ مسلمانوں کی ان عبادت گاہوں کے اوپر خرچ کرتا. پھر انہوں نے یہ کیا کہ اس کو مسلمانوں کی جو ایک انجمن تھی اس وقت، اس کے حوالے کر دیا کہ آپ اس کی دیکھ بھال کریں. تو انہوں نے ابتدا میں تو آپس میں مدد امداد کر کے اس کی ریپیئر اور رینوویشن کا کام شروع کیا، لیکن چونکہ وہ بہت کمپریہنسو تھا، اس کے لیے بہت پیسوں کی ضرورت تھی، تو اس وقت جو سر سکندر تھے انہوں نے کچھ ٹیکس وغیرہ لگایا، اور اس ٹیکس کی وجہ سے بنیادی طور پر اس کی ریپیئر شروع ہوئی. اور یہ کوئی 1939 سے لے کے 1960 تک کا پیریڈ ہے. تو بہت سارا کام ہے جو اس عرصے میں اس مسجد کے اوپر ہوا، جس کی وجہ سے مغلوں کے عہد کی ایک نمائندہ عمارت اس وقت ہمارے سامنے موجود ہے. مسجد کی ڈیوڑی کے اوپر 2 منزلہ عمارت ہے، جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت علی کرم اللہ وجہ مبارک اور حضرت غوث پاک رحمت اللہ علیہ کی چند یادگاریں تبرکن شیشوں میں محفوظ ہیں. اوپر کی جو منزل ہے اس میں ایک عجائب گھر ہے جو قدیم اسلامی دنیا کی نوادرات ہیں اس میں رکھی گئی ہیں، جس میں حتیٰ کہ رسول کریم کا منہ مبارک بھی شامل ہے. عہد حاضر میں بادشاہی مسجد کی دیکھ بھال کی ذمہ داری حکومت پنجاب کے محکمہ اوقاف کے پاس ہے. بادشاہی مسجد اپنی لوکیشن کے اعتبار سے ٹورسٹ کی توجہ کا مرکز بنتی ہے، کیونکہ اگر اس کے ساتھ قلعہ لاہور نہ ہو اور ساتھ مینار پاکستان نہ ہو، تو اگر یہ الگ سے ایک مسجد ہوتی جیسے کہ دیگر اور شہروں میں بھی موجود ہیں، تو شاید ٹورسٹ کی توجہ اتنی زیادہ نہ ہوتی. اب جب وہ قلعہ لاہور دیکھنے آتے ہیں اور یہاں پر ایک عظیم الشان مسجد بھی دیکھتے ہیں جس کے پیچھے مغلوں کی عظیم الشان تاریخ موجود ہے، تو اس وجہ سے وہ اس مسجد کو دیکھنے ضرور آتے ہیں. یہاں پر صرف ٹورسٹ نہیں آتے، لوگ نماز پڑھنے بھی آتے ہیں، اور اس کے لیے محکمہ اوقاف نے وہاں پر ایک ٹورسٹ کے لیے فیسیلیٹیشن سینٹر بھی ابھی بنایا ہے، جہاں پر جو بنیادی طور پر کتابچہ، معلومات. This architecture is super fascinating. I really love it, and it is mind-blowing that the place like this, it was built so long time ago, and that it's still in such a great condition. I really love it, and I would suggest everyone to visit Pakistan because that is a great country, but the most beautiful thing in Pakistan actually it's the people of Pakistan. I haven't met the
friendlier people in the whole world. So by all means, visit Pakistan, come here and see for yourself. पाकिस्तान ओवरऑल जो है इसका पूरी दुनिया के अंदर अगर आप देखते हैं तो एक जो रिलीजियस टूरिज़म है उस वाले से एक बड़ी अहम हैसियत पाकिस्तान को हासिल है, जहाँ पर बुद्धिज़्म की, जैनिज़्म की, हिंदुइज़्म की और सिखों की, और लाइक वाइज चूँकि एक मुस्लिम कंट्री है जहाँ पर मुस्लिम रूलर्स ने बड़े लंबे अरसे तक रूल किया, तो मुस्लिम पीरियड के भी यहाँ पर अब बड़ी सारी रिलीजियस प्लेसेस और मकामात हैं। तो आप जो देखें कि पाकिस्तान ओवरऑल एक हब है, एक अहम जगह है जहाँ पर हम रिलीजियस टूरिज़्म को बड़े बेहतरीन तरीके से प्रमोट कर सकते हैं। बादशाही मस्जिद मेरा ख्याल है कि टूरिस्ट के लिए एक बहुत बड़ा स्कूल है, स्कूल ऑफ एम्बेलिशमेंट्स एंड मोटिव्स एंड फ्लोरल एलिमेंट्स एज वेल एज सिंबलिज्म, and it is a potpourri of many influences coming together, and जो मुगलों ने अपना एक vocabulary बना ली थी, हम उसको pieces करके कह देते हैं, मगर basically एक it's an epitome of Mughal architecture.